वाई है क्या? पाकिस्तान से बाहर निकल के बाकी ममालिक में जाकर देखें तो वहाँ पे कम्यूटर एयरलाइंस बहुत कामयाब है। चैलेंज को किस तरह फेस किया? कि तरबियत का अमल दखल किसी भी अचीवमेंट के लिए या किसी भी मामले के लिए तालीम से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये चैलेंजेस को इसी तरह से आप फेस करने की पोजीशन में होते हैं जब आप खुद वो सारे प्रोसेस में से गुजरे हो। आईवी एक एलीट किस्म का एक पौधा है, बेल है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये 12 मंथ्स जो है ये ग्रीन रहता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप PNY के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसाक। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज स्टूडियो में जो है वो प्रोग्राम नहीं हो रहा और 2 गेस्ट जो है वो बैठे हुए हैं, तो भाई इसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि दोनों पार्टनर्स हैं और इन दोनों के अंदर जो है बातों का तसलसल जो है वो टूटे ना, इस वजह से इन दोनों को साथ बिठाया है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IVY ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल कादिर साहब जो कि डायरेक्टर एंड CEO है IVY ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस सफर का आगाज किस तरह किया, पार्टनर्स किस तरह हुए, मकसद क्या है इस कंपनी को बनाने का, और ये सारी की सारी ये चीजें किस तरह मैनेज करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कमिंग। और अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि IVY है क्या? IVY बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसमें हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के बाद फिर आप ग्रेजुअली अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करते रहते हैं। तो वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज एस्टैब्लिश करने का मकसद यही था कि हम लोग एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट पे चलें और उसी के लिए हमने IVY ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है। अच्छा, आपने लफ्ज़ यूज़ किया सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या चीज़ है? देखिए, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो होता है कन्वेंशनल, जो एक बिजनेसमैन अपना एक आइडिया लेके उसको स्टार्ट करता है और उसी आइडिया पे वो उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता रहता है और वो इन द एंड वो उसको सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप एक आइडिया को लेके डेवलप करके उसको सक्सेसफुल करके फिर आप उसको ऑटो रन पे लगा के फिर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से चेन एक बनाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी तो जब आपने कहा कि हम एक बेल बनाते हैं, तो बेल से आगे वो जो बात आपने की इसको थोड़ा सा और खूबसूरती से आप बता दीजिए। जिस तरह आपने पूछा कि आईवी बेसिकली क्या है, आईवी एक एलीट किस्म का एक पौधा है, बेल है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये 12 मंथ्स जो है ये ग्रीन रहता है। और बेल जिस तरह आपको मालूम, ये बेल से नाम निकाला है? जी हाँ, ये बेसिकली प्लांट है ना। लेकिन इसकी आईवी ही क्यों? क्योंकि बेल आपको पता है कि जिस तरह वो एक स्प्रेड करती है डिफरेंट डायरेक्शन पे, मल्टीपल डायरेक्शंस में ये स्प्रेड करती है। इस तरह आप भी मल्टीपल, जी हाँ, मल्टीपल डायरेक्शन में हम लोग स्प्रेड करना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा दुनिया में काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने आईवी के नाम के साथ बिजनेसेस कर रहे हैं, जिसमें उसका एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो एक 1 यूनिट के तौर पर काम नहीं करते। They have multiple business wings, corporate sectors, branches. तो इसलिए IVY is the most suitable word for that. इसका सिंबल जो है वो that is loyalty और consistency, ये सारा तमाम चीज़ें इसमें। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपसे जुजू कर सकते हैं, राइट? नहीं, ब्रांड को देखें, ब्रांड तो itself एक ब्रांड है, प्रमोशन is a different thing। जी हाँ। अच्छा, आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड में कि आपने एक जिस तरह एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों का ये पर्पस क्या है इस चीज़ को बनाने का, इस चीज़ को लेके चलने का, बिजनेस को प्रमोट करने का क्या मकसद क्या है? क्योंकि आप बिल्डिंग में भी काम कर रहे हैं, ट्रैवल में भी काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी है, तो ये सारे का सारा मैनेज कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, उसके बाद ये बताइए कि इसका पर्पस क्या है। देखिए, जो कारोबार, किसी भी कारोबार का जो बुनियादी मकसद होता है वो तो अर्निंग है, आप कह लीजिए पैसा कमाना होता है, जो जिसको एक मोटिवेशन होती है किसी भी कारोबार को करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। हमारा जो मकसद है वो ऑब्वियसली एक उसको फाइनेंसेस जनरेट करना एक मकसद है, लेकिन वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके फाइनेंसेस किसी भी कारोबार में जब आप सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली वो डेवलप होते हैं और अरेंज होते हैं। हमारा मकसद कुछ और है, कुछ मैसेज को एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना
جو کہ ایک یہاں پر پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کو ایک سکسیزفل لیول پہ لے کے جانا وہ ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے. ایسا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں نے انیشیلی اوبویسلی ہم نے جاب کا ایکسپیرینس بھی ہم نے کیا ہے. انیشیلی جب ہم نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ بزنس کی طرف آئے. اور اس وقت ہماری ایک ایسی ایج ہے کہ نہ ہم لوگ بالکل ینگسٹر ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اپنے ایک بڑھاپے کے میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہم لوگ ایک مڈل ایج 40-45 کے اراؤنڈ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیے بزنس کرنا، پیسہ کمانا، دیز آر آل بائی پروڈکٹس جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ٹائم ٹو پے بیک دا سوسائٹی ان ڈفرینٹ شیپس. جس طرح میاں صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جاب اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ موبلائز ہو جاتی ہے اور آپ اپنی سوسائٹی میں اپنا کوئی ایک رول پلے کر سکتے ہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں پازیٹیو رول پلے کیا جائے، میکسیمم لیول پہ جا کر رول پلے کیا جائے اور لوگوں کو جتنا ہم سے فائدہ ہو سکے کسی بھی شیپ میں، اوبویسلی اس میں فائنینشیل سپورٹ سب سے اوپر ہے، وہ ملے. کیونکہ آج کے دور میں جو اس وقت دور ہے، آپ کسی کو بھی اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھوم پھر کے بعد جو ہے فائنانسز پہ ہی آ جاتی ہے. جی ہاں. تو ضرورت بھی ہے وقت. ہمارے یہاں پر دو طرح کے لوگ آپ جانتے ہیں ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کے باپ دادا کاروبار کرتے تھے اور بائی فارچون ان کے بچے بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ ساری ٹریننگ کو گھر سے ہی مل جاتی ہے. کچھ لوگ ہماری طرح کے ہوتے ہیں جو کہ اسٹرگل کر کے، وہ ان کے باپ دادا نے ایسا کاروبار نہیں کیا ہوتا، وہ کسی جاب میں یا کسی اور کھیتی باڑی یا کسی بھی دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں. ہم لوگ آرگینکلی اس سارے پروسیس کو گو تھرو کر کے، نقصان کر کے، دھوکے کھا کے، وہ ساری چیزیں کر آتے ہیں. یہ بتائیں آپ کو کتنے دھوکے ملے؟ دیکھیے اس میں دھوکہ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، یہ کہہ لیجیے کہ لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ہمارے لیے اس چیز نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی ہماری زندگی میں تو شاید آج تک ہم نہ پہنچ پاتے، نہ ہی آگے کا سفر طے کر پاتے. تو یہ ٹھوکریں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو ہی لے لیجیے. تو باقی بھی دیکھیے نقصان کی بھرپائی کرنا بھی تو ہوتی ہے نا. تو نقصان کی بھرپائی کس طرح کی؟ دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ آپ کو پے بیک نہیں کرتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم وہی باتیں آپ کو ملٹیپل ٹائمز پہ جا کے آپ کو پے بیک کر جاتی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ نقصان کی بھرپائی ہے، یہ بات یہ ہے کہ ہم نے پرفارم کیسا کیا. ہاؤ وی پرفارمڈ، آر وی سیٹسفائڈ ود آور ایکشنز اور ناٹ. اگر ہم لوگ سیٹسفائڈ ہیں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ تو بھرپائی ہو نہ ہو یہ دیز آر سیکنڈری تھنگس. اور اگر ہم نے پرفارم اچھا کیا تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی ہماری بکٹ میں آ جائیں گی. چیلنج کو کس طرح فیس کیا؟ بچپن میں ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنے اردو کی کتاب میں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگیں ہوا. تو یہ چیلنجز کو اسی طرح سے آپ فیس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ خود وہ سارے پروسیس میں سے گزرے ہوتے ہیں. مطلب چیلنجز کو بھی آپ نے پازیٹیو وے میں لیا اور آج ماشاءاللہ سے آپ سکسیسفل ہیں. اچھا ایک سوال آتا ہے مائنڈ میں کہ آپ لوگ بلڈنگ کا بھی کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ کا بھی کر رہے ہیں، تو یہ بلڈنگ کا کیا ہے کہ بلڈنگ کا کنسیپٹ کیا ہے، آپ کا ڈفرینٹ کس طرح ہے؟ کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا ایسا کیا ڈفرینٹ ہے جو لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف آئیں، آپ سے رجوع کریں، آپ سے بات کریں یا بزنس کی طرف آئیں؟ دیکھیے پاکستان میں اس وقت یا پچھلے چند سالوں سے جو ایک بزنس سیف کنسیڈر کیا جاتا ہے نا، وہ ریئل اسٹیٹ کا، ڈیولپمنٹ کا، کنسٹرکشن کا. جی ہاں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں. لیکن زیادہ تر لوگ اس لیے اس کو پریفر کرتے ہیں کہ اس میں عام طور پہ کوئی اپیرنٹلی کوئی اتنا رسک نہیں ہوتا، اتنا لاس نہیں ہوتا. آپ نے ایک لینڈ لی، وہ لینڈ کی جو پرائس ہے وہ اپریشیٹ ہوتی رہتی ہے. اس کے اوپر کنسٹرکشن کی، وہ اگر کسی نے اس کو سیل کرنا ہے تو وہ فوری طور پہ اگر سیل نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ اس کی وہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے، اس کا گھر ایک بنا ہوتا ہے، وہ آج نہیں تو کل وہ سیل ہو جاتا ہے.
ایک تو یہ اس کا فیکٹر ہے کہ جو بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ لوگ اس وجہ سے آتے ہیں. یہ ایک کنونشنل طریقے سے لوگ اس میں آتے ہیں اور اپنے ایک لمیٹڈ اسکیل میں اس کو کرتے رہتے ہیں. ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. ایک تو اسمارٹ ہاؤسنگ کا ہے. اسمارٹ ہاؤسنگ کا اتنا زیادہ یہاں پر ہے, آلدو یہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں, لیکن بہت زیادہ ابھی اسپریڈ نہیں ہوا. دوسرا, ہم لوگ ایکچولی منی کمپاؤنڈس مختلف ایریاز میں ڈیولپ کر کے وی آر گوئنگ ٹو سیل دیم ٹو ڈفرینٹ پیپل لوکلی, جہاں جو پاکستان میں ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں. بیسیکلی ہم لوگ چونکہ باہر بھی رہے ہیں, میرا کافی عرصہ مڈل ایسٹ میں گزرا, وہاں پر ہم لوگ کمپاؤنڈس میں رہتے تھے, منی کمپاؤنڈس میں, گھروں میں بھی ہر آسائش ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں ایکچولی مین جو فیکٹر ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کا. آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ بچے آپ کے سیکیور ہوتے ہیں اس میں, اگر باہر کھیل بھی رہے ہیں تو دیر از نو ایشو. دوسرا یہ کہ ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے. خواتین کا ایک اپنا سرکل ہوتا ہے, بزرگوں کا ایک اپنا سرکل ہوتا ہے, بچوں کا اپنا وہاں پہ کھیل کود میں اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ایمرج ہوا نہیں انفارچونیٹلی. ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ایک ماڈرن ٹچ دے کے ایک ٹرینڈ سیٹر بننے جا رہے ہیں. ٹو اسٹارٹ ود ہم لوگ یہاں پر لاہور میں ایک دو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم ڈفرینٹ سٹیز میں اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. منی کمپاؤنڈس کا جو پروجیکٹ ہے جس کے اندر 10 12 15 گھر مل کے اس کے اندر رہتے ہیں, اور وہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے, سیکیور ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے سب کے لیے, خواتین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں جی, اس طرح کے لوگ اس طرح کی اپرچونیٹی کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو سیکیورٹی بھی ہو, جس میں ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہوں, بچوں کے لیے سیکیور انوائرمنٹ بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک جگہ پر دے دیتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. لوگ تو اس کے لیے لوگ بھی کسی اور طرف نہیں جاتے.